کاموں کے بدلے جنت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا زعیم ببیت فی ربض الجنۃ لمن ترک المرء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مجھے 3 کاموں کی ضمانت دیتا ہے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا وہ آدمی جو حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، میں ضمانت دیتا ہوں اللہ اس کو جنت کے وسط میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بندہ جو مجھے ضمانت دے کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے۔ مذاق میں جھوٹ بولنا یہ ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ جو اس بات کی ضمانت دے، اپنے اخلاق کی ضمانت دے، جس کا اخلاق اچھا ہو میں اس کو بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا یہ نافرمانی ہے اور مسلمان مومن کے ساتھ لڑائی کرنا یہ کفر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَقَرَّهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہم نے کفر کو، عصیان کو اور ناپسند کر دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی سیدنا بہز بن حکیم عن ابیہ عن جدہ وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَوَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ وَوَيْلٌ لَهُ ثُمَّ وَيْلٌ لَهُ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے، اپنے وہ جھوٹ کے ساتھ لوگوں کو ہنسائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور ام المؤمنین ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، آپ کا کردار کیسا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ماجی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَكَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سارے کا سارا قرآن میرے نبی کا اخلاق ہے۔ اور سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شیء فی المیزان اثقل من حسن الخلق۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترازو میں جب کل قیامت کا دن ہوگا، ترازو لگے گا، ترازو میں سب سے جو بھاری چیز ہوگی وہ بندے کا اخلاق ہوگا۔ میرے محترم بھائیو، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اخلاق بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پہ ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑنے کی توفیق